میرے بچے جس اسکول میں زیر تعلیم تھے وہاں کے بچے لمبی لمبی گاڑیوں میں آتے تھے۔ زیادہ تر بچے امیر کبیر فیملیوں سے تعلق رکھتے تھے۔ بہت سے بچے پیسے کی زیادتی اور بے تحاشا آزادی سے بگڑ بھی چکے تھے۔ 9th اور 5th کلاس کے بچے آزادی سے موبائل استعمال کرتے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے خوشی اور ٹیپو بھی موبائل فون لینے کی ضد کر رہے تھے۔ شہر کے حالات بھی آج کل کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگے تھے اور بچوں کی گاڑی راستے میں پھنس جاتی۔ ان حالات میں بہت پریشان ہو جاتی تھی۔ اس لیے وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اس دفعہ ان کی سالگرہ پر دونوں بچوں کو موبائل گفٹ کر دوں گی۔ ادھر میرے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے، بے شک موبائل وقت کی اہم ضرورت ہے، لیکن السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصہ کہانیاں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے۔ ماما، آپ کو اپنا وعدہ یاد تو ہے نا؟ ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ہوئے ٹیپو نے مجھے مخاطب کیا۔ ہاں مما، اس بار ہمیں موبائل گفٹ کیجیے گا۔ خوشی نے بھی دودھ کا گلاس اٹھاتے ہوئے ٹیپو کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اوکے بچوں، مجھے یاد ہے اپنا وعدہ۔ تم لوگ فٹافٹ ناشتہ کرو، گاڑی آنے والی ہے، میں نے چائے کا کپ خالی کر کے میز پر رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تو دونوں بچے جلدی جلدی دودھ پینے لگے۔ تبھی باہر بچوں کی گاڑی نے ہارن دیا۔ اوکے مما، اللہ حافظ۔ بچوں نے گلاس ٹیبل پر رکھ کر بیگ اٹھا لیے۔ اللہ حافظ، دعا پڑھ کر جانا، حسب معمول میں نے دوبارہ یاد دلایا۔ بچے بلند آواز دعا پڑھ کر باہر کی طرف چل دیے۔ بچوں کے جاتے ہی میں نے چادر اوڑھی اور پرس اٹھا کر کاندھے پر ڈالا۔ گھر لوک کر کے چابی پڑوس میں رہنے والی سلمیٰ خالہ کو دی اور تیز تیز قدم اٹھاتی بس اسٹاپ کی طرف چل دی۔ آج ضرور اسکول سے واپسی پر موبائل شاپ جاؤں گی، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ میری شادی 17 سال پہلے یاسر سے ہوئی تھی۔ میرے ابو ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھے، وہیں پر یاسر اکاؤنٹنٹ تھے۔ یاسر شریف اور عزت کرنے والے انسان تھے۔ وہ اپنی ضعیف والدہ کے ساتھ رہتے تھے جو بلڈ پریشر کی مریضہ تھی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ یاسر شادی کر لیں تاکہ انہیں آرام مل جائے۔ انہوں نے ایک بار ابو سے میرے لیے یاسر کے رشتے کی بات بھی کی تھی۔ ابو کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا؟ یاسر ایک منجھے ہوئے ذہن کے مالک اور اچھی صورت شکل کے شریف بندے تھے، اور میں بھی MSc کر کے مناسب رشتے کی منتظر تھی، اور پھر بہت جلد ہی یاسر کی دلہن بن کر ان کے چھوٹے سے گھر پر آ گئی۔ یاسر اور ان کی والدہ بہت دیندار لوگ تھے۔ میرے میکے کا ماحول بھی اسی طرح کا تھا، اس لیے مجھے یہاں آ کر ذرا بھی پریشانی نہ ہوئی۔ ہمارا گھر جنت کا نمونہ تھا۔ اپنے معمول کے مطابق دن گزر رہے تھے۔ شادی کے 1 سال بعد ہی خوش بخت کی پیدائش ہوئی، اور پھر 1 سال بعد ٹیپو بھی اس جہاں فانی میں آ گیا۔ اس عرصے میں یاسر کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہم لوگ بہت امیر نہ سہی، پھر بھی اچھی بھلی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ بچے بڑے ہونے لگے تو میں نے بچوں کو اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا تھا۔ جب ننھی خوشی دوپٹہ لپیٹے میرے ساتھ نماز پڑھتی اور 3 سالہ ٹیپو سفید شلوار قمیض پہنے سر پر ننھی سی ٹوپی لگائے یاسر کے ساتھ مسجد نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو ہر کوئی اسے پیار کرتا اور دعائیں دیتا۔ یاسر کی دلی خواہش تھی کہ خوشی اور ٹیپو دین کی صحیح سمجھ بوجھ کے ساتھ مکمل اور مثالی انسان بنے، اور وہ اس بات کا ذکر اکثر مجھ سے کرتے اور کہتے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے مکمل اور سچے مسلمان بنیں، اور میں ان کی اس بات پر آمین ثم آمین کہتی تھی۔ یاسر روز رات کو سونے سے پہلے بچوں کی دینی تربیت کرتے اور انہیں مختلف دعائیں، سورتیں اور اسلامی واقعات سناتے تھے۔ بچے دلچسپی سے سنتے بھی اور یاد بھی کر لیتے۔ اس کے علاوہ یاسر بچوں کی تفریح کا بھی بڑا دھیان رکھتے تھے۔ ہر چھٹی والے دن ہم بچوں کو لے کر کبھی کلفٹن تو کبھی سنباد اور الادین پارک لے جاتے۔ سیڑھیوں پر بچوں کے ساتھ بھاگتے دوڑتے۔ یاسر خود بھی بچے بن جاتے اور میں بھی ان کا پورا ساتھ دیتی تھی۔ ہماری فیملی ہر لحاظ سے مکمل اور آئیڈیل فیملی تھی۔ کہتے ہیں کہ خوشی کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، تو ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ دن ہوا کی طرح اڑ گئے۔ ایک رات حسب معمول یاسر بچوں کے ساتھ دعائیں پڑھ کر خوش گپیاں کر کے سوئے۔ اس رات یاسر نے مجھ سے بہت ساری باتیں کی، میرے بارے میں، بچوں کی تعلیم کے بارے میں۔
مستقبل کے سہانے اور حسین سپنے بنتے بنتے یاسر کہیں کھو سے جاتے، پھر میری آواز پر چونک کر دوبارہ گویا ہوتے اور پھر ہم لوگ سو گئے۔ حسب معمول فجر کے وقت سب سے پہلے میں اٹھی اور میں نے الارم بند کیا، پھر میں نے وضو کر کے یاسر کو جگایا، لیکن وہ ہلے تک نہیں۔ یاسر کا بے جان وجود دیکھ کر میں چکرا کر گر پڑی۔ وہ رات کے کسی پہر ہم کو روتا بلکتا چھوڑ کر اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے تھے۔ وہ ایسی جگہ جا چکے تھے کہ جہاں سے میری اور بچوں کی آہیں، سسکیاں اور تڑپنا بھی انہیں واپس نہیں لا سکتا تھا۔ ہماری ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے یاسر آج بالکل خاموش تھے۔ ایک جامد اور مطمئن مسکراہٹ ان کے لبوں پر تھی۔ شاید وہ مجھے اس قابل سمجھتے تھے کہ میں بچوں کو ان کی خواہش کے مطابق تربیت دے سکوں گی، جب ہی تو وہ اس قدر مطمئن تھے۔ اتنا بڑا صدمہ برداشت کرنا میرے لیے آسان نہ تھا۔ میں تو بالکل بکھر کر رہ گئی تھی۔ مجھے تو خود کو سمیٹنا مشکل ہی نہیں بلکہ اب تو ناممکن لگ رہا تھا۔ میں تو اپنے ہوش و حواس کھونے لگی تھی اور شاید کھو بھی دیتی۔ تبھی خوشی اور ٹیپو میرے سامنے آ گئے اور میں نے بامشکل خود کو سنبھالا۔ میرے سامنے صرف اور صرف یاسر کی نشانیاں، میرے یہ بچے تھے، ان کا مستقبل تھا۔ میں نے اپنا ہارا ہوا حوصلہ اور ٹوٹی ہوئی ہمتوں کو مجمع کر کے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کیا۔ نہ جانے اتنا حوصلہ اور ہمت مجھ جیسی عورت میں کہاں سے آ گیا تھا۔ ابو اور امی نے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے کے لیے کہا، لیکن میں نے صاف منع کر دیا۔ یاسر ایک خوددار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی قابل سمجھ کر ہی اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا تھا، اور اب مجھے ہر صورت اس آزمائش کو احسن طریقے سے نبھانا تھا۔ میں خود بھی ایک جوان اور باہمت و باحوصلہ خوبصورت عورت تھی، اور اب یہ دو معصوم بچے جنہیں ماں اور باپ بن کر پالنا میری ذمہ داری تھی۔ کئی لوگوں نے مجھے عقد ثانی کا بھی مشورہ دیا، لیکن میرے لیے صرف اور صرف یاسر کی خواہشات اور بچوں کا بہتر مستقبل معنی رکھتا تھا۔ لہٰذا آنے والے وقت کے لیے میں نے خود کو بہتر طور پر تیار کر چکی تھی۔ یاسر کے دفتر سے ملنے والی رقم میں نے بینک میں فکس کروا دی، جہاں سے ہر ماہ مجھے ایک معقول رقم مل جاتی تھی۔ گھر میرا ذاتی تھا، اس لیے رہائش کے حوالے سے کوئی پریشانی مجھے نہیں تھی۔ عدت کے ختم ہوتے ہی میں نے اسکول میں جاب کی کوشش شروع کر دی۔ جلد ہی ایک اچھے اسکول میں مجھے معقول سیلری کی جاب مل گئی۔ خوشی اور ٹیپو کو میں نے شہر کے بہترین اسکول میں ایڈمیشن دلوا دیا۔ میری تنخواہ سے بچوں کی فیس اور گاڑی کا خرچہ اور بچوں کی پڑھائی کے لیے اخراجات نکل جاتے تھے، جبکہ آنے والی رقم سے گھر کے دیگر اخراجات چلتے تھے۔ وقت کے ساتھ میں نے کچھ قرضہ لے کر اوپر کا پورشن بنوا دیا تھا، اور اوپر ایک فیملی بطور کرایہ دار رہنے لگی تھی۔ یوں آمدنی مزید بڑھ گئی تھی، اور آنے والے کرایہ دار کی رقم میں سے آدھی رقم قرضے میں چلی جاتی تھی۔ میں اپنے بچوں کو دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں کے لیے برابر برابر ٹائم دیتی تھی۔ ہمارے یہاں رمضان المبارک میں ظہر کی نماز کے بعد ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور سنتے تھے، اور اپنی غلطیاں سدھارتے اور اپنے تلفظ مزید بہتر بناتے تھے۔ اسی طرح سال پہ سال گزرتے رہے، گو کہ پچھلے کچھ سال میرے لیے بے حد گھٹن اور صبر آزما تھے۔ میں ساری ساری رات جاگ کر خدا کے حضور رو رو کر اپنے اور بچوں کے لیے دعائیں مانگتی۔ الحمدللہ آج میرے بچے جوانی کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ میری تربیت اور کوششیں رائگار نہیں گئیں۔ میرے بچوں کی تعریف خاندان، محلے، اسکول، غرض یہ کہ ہر جگہ کی جاتی، اور ان کی تعلیم و تربیت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ عاجزی، انکساری، محبت، شائستگی میرے بچوں کی شخصیت کا خاصہ تھیں، تبھی تو ہر کوئی انہیں رشک کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور جب وہ میری تعریفیں کرتا تو میری آنکھیں شکر سے بھیگ جاتیں، اور میں خدا کے حضور جھک کر شکرانے ادا کرتی کہ اس نے مجھے جس امتحان میں ڈالا، الحمدللہ اس میں کامیاب بھی رہی اور نمایاں پوزیشن بھی لی۔ خوشی میٹرک میں تھی اور ٹیپو 9 کلاس میں تھا۔ میرے بچے جس اسکول میں زیر تعلیم تھے، وہاں کے بچے لمبی لمبی گاڑیوں میں آتے تھے۔ زیادہ تر بچے امیر کبیر فیملیوں سے تعلق رکھتے تھے۔ بہت سے بچے پیسے کی زیادتی اور بے تحاشا آزادی سے بگڑ بھی چکے تھے۔ 9 اور 5 کلاس کے بچے آزادی سے موبائل استعمال کرتے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے خوشی اور ٹیپو بھی موبائل فون لینے کی ضد کر رہے تھے۔ شہر کے حالات بھی آج کل کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگے تھے۔ اچانک ہی کہیں فائرنگ ہو جاتی تو کہیں بم بلاسٹ ہو جاتے، اور بچوں کی گاڑی راستے میں پھنس جاتی۔ ان حالات میں بہت پریشان ہو جاتی تھی۔ اس لیے وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے
میں نے سوچا کہ اس دفعہ ان کی سالگرہ پر دونوں بچوں کو موبائل گفٹ کر دوں گی۔ گو کہ میں سالگرہ اہتمام سے نہیں مناتی تھی، لیکن بچوں کو گفٹ ضرور دے دیا کرتی تھی۔ آج میری سیلری ملنے والی تھی، اس لیے آج ہی میں نے موبائل لینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ویسے بھی موجودہ حالات میں موبائل ایک اہم ضرورت بن گیا تھا۔ بچے کہیں بھی ہوں ان ٹچ رہتے ہیں، اس لیے میں نے بھی ان کی اس ضرورت کو محسوس کیا تھا۔ جب بریک ہوا تو ساری ٹیچرز اسٹاف روم میں جمع ہو کر چائے پینے لگی اور میں بھی وہیں بیٹھ کر چائے پینے کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ کاپیاں چیک کرنے لگی۔ تبھی لائٹ چلی گئی اور میں کاپیاں اٹھائے جالی کی کھڑکی کی طرف آ گئی، جہاں سے ہوا اچھی آ رہی تھی۔ دوسری طرف نسبتاً سنسان اسکول کا پچھلا گراؤنڈ تھا اور اندر سے اس کا نظارہ باہر صاف نظر آتا تھا، لیکن باہر سے اندر دیکھنا ناممکن تھا۔ میں کرسی گھسیٹ کر کھڑکی کے پاس ہی آ بیٹھی اور دوبارہ کاپیاں چیک کرنے لگی۔ تبھی کھڑکی کے اس پار ہونے والی مدھم سی گفتگو نے مجھے اس طرف مائل کر دیا۔ ساری ٹیچرز باتوں میں مصروف تھیں، آواز جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ میں نے مارے تجسس کے اٹھ کر کھڑکی کے پار دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ کلاس 9 کا اسفند تھا اور اس کے ساتھ اس کی کلاس کا دوسرا بچہ سمی تھا۔ دیکھ سمی، یہ نمبر تو اپنے موبائل میں فیڈ کر لے، اور ہاں، ذرا دل بھر کے تنگ کرنا اس نمبر کو۔ سالی مجھ سے بدتمیزی کرتی ہے، اور ہاں، یہ نمبر اپنے سارے دوستوں میں بانٹ دینا۔ یہ آواز اسفند کی تھی۔ اوکے یار، تو فکر نہ کر۔ اور سنا، وہ سیویو والی سے کیسے تعلقات ہیں تیرے؟ سمی نے جواباً کہا۔ ارے یار، وہ تو گلے کا ہار بن گئی ہے، ملنا چاہتی ہے مجھ سے۔ اور سن، تو میری یہ سم کچھ دن اپنے پاس رکھ لے۔ اپنی مما کو غلطی سے میں نے تنگ کر دیا تھا۔ کل میری مما پاپا سے میرا نمبر دے کر شکایت کر رہی تھیں کہ اس نمبر سے انہیں کوئی تنگ کر رہا ہے۔ ذرا دیکھیں یہ کون ہے۔ میرے پاپا نے نمبر تو لے لیا ہے، لیکن… یہ کہہ کر سمی نے اپنی سم اسفند کی طرف بڑھا دی۔ سن یار، اس سنڈے میرے ساتھ تو بھی پارک چلنا۔ ارے یار، وہ پنکی سے ملنا ہے، پیچھے پڑ گئی ہے ملنے کے لیے، اسفند نے سم ہاتھ سے لے کر کہا۔ ساری رات وہ باتیں کرتی رہتی ہے۔ کل تو مما میرے کمرے میں آ گئیں، میں نے فوراً ہی کتاب آگے کر لی۔ وہ سمجھی کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اسفند کے جملے کے اختتام پر دونوں زور سے ہنس دیے۔ ادھر میرے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے۔ یہ بامشکل 15-16 سالہ اسفند اور سمی یہ کیسی باتیں کر رہے تھے، اور کتنی آسانی سے اپنے والدین اور معصوم لڑکیوں کو دھوکہ دے رہے تھے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ بریک ختم ہو گیا تھا اور سب ٹیچرز کلاس لینے کے لیے چلی گئیں، لیکن میں وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ اسی وقت ایک لمحے کے لیے اسفند اور سمی میں مجھے ٹیپو کی شبیہ نظر آئی اور میں نے جھرجھری لے کر توبہ کی۔ بے شک موبائل وقت کی اہم ضرورت ہے، لیکن آج کی اس نسل نے اسے کھلونا اور لطیفہ بنا دیا ہے۔ کھلونا اس لیے کہ وہ اس سے جس طرح چاہیں کھیل سکتے ہیں، پھر لطیفے کی طرح اس پر ہنستے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر میرے بچے بھی اس طرح… اس کے بعد میرے سارے بدن پر جیسے کانٹے سے چبھنے لگے تھے۔ اللہ نہ کرے، میں بے ساختہ بڑبڑائی۔ جوان بچے تھے، دوسروں کو دیکھ کر دل میں وسوسہ جنم لے سکتا تھا۔ پھر شیطان تو ہر وقت ورغلاتا رہتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ میرے بچے… یا اللہ، میں تو مر ہی جاؤں گی۔ میں نے ایک بار پھر جھرجھری سی لی تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ آج کل کے والدین چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دیکھ کر بے فکر ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ بچے اس کا استعمال کس طرح کر رہے ہیں۔ اور میں جانتے بوجھتے اپنے بچوں کو یہ تحفہ نہیں دوں گی۔ میں اپنی برسوں کی محنت اور تربیت کو کسی صورت داؤ پر نہیں لگاؤں گی۔ تب ہی میں نے فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس فیصلے سے میرے بچے مجھ سے ناراض ہو جاتے، لیکن ان کی کچھ دن کی ناراضگی مجھے منظور تھی۔ میں انہیں منا لیتی، لیکن اپنے ہاتھوں سے انہیں ایسا تحفہ نہیں دے سکتی تھی کہ جسے دے کر میں بے سکون ہو جاتی۔ میں اپنے اس فیصلے سے بالکل مطمئن تھی، اور آج بھی مجھے اس بات پر پورا اطمینان ہے